بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت دین کا کام ایسا ہے جو اہم دینی فریضہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی ہے جو اللہ کے رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ اسے شاداب رکھے جو میری بات سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا۔ اسلامی دعوت کا پھیلاؤ اور فروغ دراصل خدمت دین کے کام سے ہی وابستہ ہے۔ خدمت دین کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تقریر کے ذریعے لوگوں تک دین کی بنیادی باتیں پہنچائی جائیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر فرد میں علمی تحریر اور تقریری صلاحیت موجود نہیں تو جو افراد خدمت دین کا کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں، ایسے داعیوں کے ساتھ معاونت کی جائے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کے حوالے سے اہل اللہ کی طرف سے معاشرے میں جو پروگرام ہوتے ہیں، افراد کو ان پروگراموں میں شرکت کی دعوت دی جائے تاکہ لوگوں کے اخلاق و عمل کی درستگی کی صورت پیدا ہو اور اخلاق کی خرابی کی وجہ سے معاشرے کے بڑھتے ہوئے بگاڑ کی روک تھام کی صورت پیدا ہو۔ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت خدمت دین کے کام سے غفلت انتہا پر ہے۔ اس سلسلے میں نیک افراد بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے یا اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے غافل ہیں۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں برائی کا سیلاب ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جو داعی ہمت و حوصلہ سے کام کر رہے ہیں، ان کے کام کو آگے بڑھانے کے بجائے ان کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دین کی مظلومیت کے دور میں یہ بے حسی اللہ کے ہاں سخت پکڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے دعوتی ادارے جو عرصے سے خدمت دین کا کام کر رہے ہیں، وہ مالی اعتبار سے لاچار ہیں اور اپنے کام کو مختصر اور محدود کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں لاکھوں خوشحال دیندار افراد موجود ہیں جن میں سے ہر فرد اس قابل ہے کہ وہ دعوتی اور علمی ادارہ قائم کر کے اسے مستحکم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن دنیا کے غلبہ، غفلت اور بے حسی کی وجہ سے وہ اس کام کو کام سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ عالمی سطح کی باطن قوت برائی کو فروغ دینے کے لیے بے پناہ مالی وسائل خرچ کر رہی ہے اور پوری منصوبہ بندی سے مسلم امت کی نئی نسل کے ذہن اور اخلاق کو بگاڑ رہی ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں امت میں انفرادی سطح پر تو کوشش ہو رہی ہے، لیکن اجتماعی طور پر اس طرف سے توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالخصوص جدید طبقات میں ان کی ذہنی اور علمی سطح سے ہم آہنگ دعوتی کام کا سخت فقدان ہے۔ اصل دعوتی کام تو اچھی صلاحیتوں کا حامل افراد ہی کر سکتا ہے جو اس کام کی نزاکتوں اور تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کے عدم احساس اور بے حسی کی وجہ سے ہماری نسلیں اپنی پاکیزہ تہذیب سے بہت دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا ایک دور تھا کہ دینی علوم کی تحصیل اور اسلام کے دعوتی و علمی کاموں کے لیے خوشحال خاندانوں کے افراد اپنے اولاد کو مخصوص کرتے تھے۔
لیکن اب جو دور آیا ہے وہ عام طور پر دنیا بنانے اور دنیا کی زندگی کو راحت سے گزارنے اور دین کی فکر مندی اور درد مندی سے خالی دور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کا سارا تعلق دین سے ہے۔ اگر ملت کا قابل ذکر طبقہ دین کو ترجیح دے تو وہ دیکھے گا کہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے سامنے آئے گی۔ اہمیت دین کا تقاضا ہے کہ ہم وقت کے چیلنج کو سمجھیں اور باطل قوتوں نے اسلام کو مٹانے اور ہماری نسلوں کو اپنی تہذیب سے ہم آہنگ بنانے، دوسرے الفاظ میں گمال بنانے کے لیے جو منصوبہ بندی کی ہے، اسے ناکام بنانے کے لیے ہم دعوت کے ہتھیار کو اختیار کریں اور اس کے لیے باصلاحیت افراد کی خدمات حاصل کر کے ان کو اس کام کے لیے فارغ کریں۔ یا معاشرے میں جو باصلاحیت افراد یہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کے دستے بازو بنیں، انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ بے حسی ہے جو ہمیں سعادت مندی سے محروم کر سکتی ہے۔ خدمت دین کا کام بڑے خیر و برکت کا کام ہے۔ جو بھی اس کام کا حصہ بنے گا یا دائیں کا وسط بازو بنے گا، وہ محسوس کرے گا کہ اس کے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک حد تک اخلاص ضروری ہے۔ البتہ داعی کے لیے علم، اخلاص، حکمت، بصیرت اور استقامت ضروری ہے۔ بالخصوص موجودہ دور میں خدمت دین کے کام کے لیے وقت کے چیلنج کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، اشاعت اور صحافت کے محاذ پر خدمت دین کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے لیے عالمی کفر اسی محاذ کو استعمال کرتے ہوئے ہماری نسلوں کے کروڑواں افراد کے ذہن کو برباد کر رہا ہے۔ اور وہ اسے یرغمال بنا کر انہیں اپنی پاکیزہ تہذیب سے دور کر رہا ہے۔